اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا میرا فیورٹ پروگرام IDS بہار شریعت۔ جی ہاں، آج بھی بہت سارے سوالات ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے ہمارے درمیان ایک بہت ہی زبردست جید مستند عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی عتیق اسماعیل ضیائی صاحب یہاں پر تشریف فرمائے۔ مفتی صاححب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز جی ہاں، کیا جائے۔ بالکل بالکل۔ مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ یہ ارشاد فرما دیں، کیونکہ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں آسان انداز میں کوئی یہ بات سمجھا دے کہ ایصال ثواب کہتے کسے؟ ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایصال ثواب کا اگر لغوی معنی ہم دیکھیں تو ثواب کا پہنچانا، اپنے کسی بھی صحیح۔ نیک عمل کو اپنے مرحومین تک پہنچا دینا، صحیح۔ اس کا ثواب پہنچا دینا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے، ہم اہل سنت میں یہ مروجہ جو معاملات ہیں ایصال ثواب کے، یہ کوئی ہوا میں نہیں ہے، باقاعدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، بہت اچھے۔ اور واضح طور پر آپ تو ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے، 28واں پارہ ہے، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، صحیح۔ کہ اور ایمان والوں کی علامت اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو جب بھی دعائیں کرتے ہیں تو صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنے گزشتہ مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ ایصال ثواب در حقیقت ان کے لیے ایک دعا کا ذریعہ ہے، ان کو ثواب پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ دعا میں ہی آئے گا یہ؟ جی ہاں، بالکل۔ یہ اب مختلف طریقے ہیں اس کے، صحیح۔ مختلف ذریعوں سے آپ کر سکتے ہیں، کسی کو کھانا کھلا کر کر سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھ کر کر سکتے ہیں، دیگر ذریعوں سے کر سکتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث سے یہ بالکل ثابت ہے۔ اس وقت چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، لیکن لمبی تفاصیر اس میں حدیث بھی موجود ہیں۔ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، جب تم کسی جنازے سے فارغ ہو جاؤ نماز پڑھ کے تو پھر اب تم اس کے لیے دعائیں کرو، جب چاہو دعائیں کرو۔ اب اس کی نہ کوئی قید ہے، نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی دن ہے، آپ جب چاہیں۔ اصل مقصود ہے ایصال ثواب، اور یہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے کہ اپنے کسی نیک عمل کا ثواب دیگر مسلمان اپنے مرحومین کو پہنچانا، چاہے جائے کہ وہ مرحوم ہو، وہ زندہ بھی ہو تو اس کو پہنچا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ایصال ثواب کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت ہی زیادہ اہم آپ نے سوال کیا، کیونکہ ہمارے ہاں لا علمی کی بنیاد پر نت نئے طریقوں سے ہم ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو کچھ ایسے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو شرع میں نہیں ہے، اور ہم اسے ایصال ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض کام گناہ کے ہم ایصال ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً ایصال ثواب کیا ہے؟ ایصال ثواب کا طریقہ جو علماء نے ہمیں بتایا، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، کہ وہ آپ قرآن پاک پڑھیں، یا آپ کے سامنے کچھ نظر نیاز موجود ہو، قرآن پاک کی جتنی میسر آئے، ورنہ تو پوری ایک طریقہ کار ہمارے ہاں سورہ چاروں قل پڑھے جائیں، سورہ اخلاص 3 بار پڑھی جائے، پھر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھی جائیں، اور پھر یہ جو کچھ پڑھا گیا، جو حضر نظر و نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے، اس کا ثواب آپ حضور کی بارگاہ میں، اور پھر وسیلہ پیش کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ سے لے کر صاحب عرس یا جس کی بارگاہ میں بھی پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی ایصال کریں۔ صحیح طریقہ ایصال ثواب کا یہی ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، ایصال ثواب کئی طریقوں سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ کا وصال ہوا، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ، میری والدہ کا وصال ہو گیا ہے، میں ان کے لیے کون سا ایسا عمل کروں جو ان کو فائدہ پہنچائے؟ حضور کے الفاظ تھے، قال الماء، اس کے لیے پانی کا ایصال ثواب کر۔ آپ نے اسی وقت کنواں کھدوایا، یہ ام سعد کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے۔ ایسے کئی کام کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کسی دینی طالب علم کی اعانت کر سکتے ہیں، مسجد بنا سکتے ہیں، مدرسہ بنا سکتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے۔ جتنے ایصال ثواب، جتنے کار خیر ہیں، آپ اس کا ثواب اپنے مرحوم کو بخشیں، وہ آپ کے مرحوم کے لیے ایصال ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی تو کمال آپ نے گفتگو فرمائی ہے کہ مطلب جو پڑھا گیا قرآن پاک وہ بھی ایصال ثواب ہو رہا ہے، اور ساتھ جو نیاز ہے جی اس کا ثواب بھی پہنچ رہا ہے، اور اس کی آپ نے دلیل میں پھر حضرت سعد جی ہاں نے اپنی والدہ کے لیے جو کنواں، سبحان اللہ، اور حضور کے ارشاد پر بالکل سبحان اللہ، یعنی جو کار خیر ہیں وہ کر کے اس کا ثواب اپنے پیاروں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے مفتی صاحب۔ بہت میں سمجھتا ہوں مختصر وقت میں آپ نے وہ کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
اچھا مفتی صاحب تھوڑا اس سے قریب کا ہی سوال ہے، متعلق کہہ سکتے ہیں کہ کنڈے کی فاتحہ میں جو کہانیاں پڑھنا ہے یہ کیا درست ہے؟ دیکھیں میں نے ابھی شروع میں ہی عرض کیا کہ یہ جو کنڈے کی فاتحہ ہے یا دیگر فاتحہ ہے، جتنی بھی اصل مقصود کیا ہے کہ اس میں ہم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. ایک فاتحہ کے لیے ہم کچھ شیرنی وغیرہ نیاز وغیرہ پکا لی، ہم نے کھیر وغیرہ پوڑیاں پکا لی اور قرآن پاک پڑھ کر یہ اصل مقصود ہے ایصال ثواب، واہ واہ واہ، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اب یہ ہماری ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بدقسمتی یہ ہے کہ بہت عرصے سے، بلکہ یہ آپ کا پروگرام تو ماشاءاللہ انڈیا میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، تو وہاں بھی یہ چیزیں رائج ہیں کہ جب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے کنڈے ہوتے ہیں تو وہاں کنڈوں پر باقاعدہ کچھ شرائط و کچھ قیودات لگا دی جاتی ہیں کہ بھائی یہ نیاز باہر نہیں جا سکتی، کوئی حاملہ عورت نہیں کھا سکتی، حیض و نفاس والی عورت نہیں آ سکتی، پھر اس کے اندر کچھ پیسے بھی ڈال دیے جاتے ہیں اور نہ جانے نت نئے کتنے، اب تو جیسے جیسے جدت آ رہی ہے اس کے اندر مزید چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اب ساتھ ساتھ کہانیاں پڑھنا، نور نامہ پڑھنا، 10 بیویوں کی کہانیاں پڑھنا، واضح رہے کہ ان کہانیوں کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی ان کی شرعی حیثیت نہیں ہے، بلکہ گناہگار ہوں گے آپ. اللہ اکبر. کیونکہ ایک چیز ایسے لوگوں کی طرف منسوب کرنا جو سرے سے ثابت ہی نہیں ہے، اب ان کی طرف ایسی کہانیاں منسوب کر کے خود بھی گناہگار ہو رہے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں وہ بھی گناہگار ہو رہے ہیں. لہٰذا ان کہانیوں سے گریز کریں. ہاں ایصال ثواب کریں، کنڈے پکائیں، آپ کھیر بنائیں، پوڑیاں بنائیں، سب کو کھلائیں اور کوئی قید نہ ہو. باہر سے بھی آئے کوئی کھائے، جو کھانا چاہے کھائے، کوئی یہاں سے باہر لے جانا چاہے وہ بھی لے جائے، کوئی قید نہیں ہے. اور یہ بھی قید نہیں ہے کہ آپ کھیر پوڑی ہی بنائیں. بعض لوگوں نے اپنے اوپر یہ بھی لازم کر لیا ہے کہ کھیر پوڑی ہی بنے گی. آپ کچھ اور بنا لیں، آپ چنے بنا لیں، بریانی بنا لیں، آپ کچھ کسٹرڈ کچھ بھی بنا لیں. اصل مقصود کیا ہے کہ آپ جو نظر و نیاز کا اہتمام ہو اس پر کچھ قرآن پڑھیں. قرآن پڑھیں گے، یہ صحیح اصل ایصال ثواب کا طریقہ ہے. باقی جو بھی طریقے ہیں وہ بے اصل ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ناظرین کرام آپ نے غور کیا کہ مفتی صاحب نے واضح پیغام دے دیا، بھائی جو خرافات اس موقع پہ ہوتی ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یعنی آپ اس کو بنیاد بنا کر جس کی حقیقت، یعنی وہ عمل پھر کہ جس کی حقیقت قرآن و حدیث سے ہے، یعنی اس کو غلط کہو، اس کو تو ہم بھی برداشت نہیں کریں گے. جو غلط ہے اس کو تو ہم بھی غلط کہہ رہے ہیں، اور جو صحیح ہے اس کو آپ کو غلط کہنے کی اجازت قطعاً نہیں دی جا سکتی. جس کی اجازت اللہ اس کے رسول نے دی ہے اور جو باعث برکت ہے، باعث خیر ہے، جو کار خیر میں آتا ہے، وہ تو ہم کریں گے بھیا، وہ تو ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا ساتھ ہی یہ ارشاد فرمائیے گا، مزید کچھ آگے بڑھتے ہیں. چاند گرہن اور سورج گرہن یہ کیوں ہوتا ہے؟ یعنی اس کی شرعی طور پر کیا حقیقت ہے؟ یہ ارشاد فرمائیں. جی بہت اچھا، وقت کی مناسبت سے اور آج کل کے حالات کی مناسبت سے بہت اچھا سوال ہے. کیونکہ ان چاند گرہن اور سورج گرہن سے متعلق بہت زیادہ غلط العوام معاملات بھی مشہور ہیں، اور یہ آج کے نہیں ہیں، یہ زمانہ جاہلیت سے ایسا ہے. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل ہی لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ سورج گرہن یا چاند گرہن اس وقت ہوتا ہے جب کسی بڑے شخص کا انتقال ہو جائے. اور ہوا کچھ ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضور کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا، اور اسی دن اتفاق سے سورج گرہن ہو گیا. تو لوگوں نے کہا دیکھا، ہمارا عقیدہ تھا کہ یہ سورج گرہن اس وجہ سے ہوتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی تو حضور نے واضح طور پر ارشاد فرمایا. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے ابتدائی چاند گرہن اور سورج گرہن سے متعلق 3-4 حدیثیں آپ نے یہاں نقل فرمائی ہے، اور مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی حیات اور کسی کی موت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سورج گرہن اور چاند گرہن کا واضح طور پر حضور کا فرمان ہے کہ اس کسی بھی حیات اور موت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے تمہیں ڈراتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف سعی فرماتے، آپ کثرت سے استغفار کرتے، ذکر کرتے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ اصل کیا ہے کہ یہ وہ سورج جو چمک رہا ہے، جو پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، اللہ جب چاہے اس کی روشنی بھی مان کر سکتا ہے. یہ چاند جس کی چاندنی پوری رات پھیلی ہوئی ہے، اللہ جب چاہے اس کی بھی روشنی مان کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. حقیقت میں یہ اس کا پیغام ہے کہ یہ ان لوگوں کے بھی پیغام ہے کہ جو سورج کے پجاری ہیں، جو چاند کے پجاری ہیں، دیگر چیزوں کے پجاری ہیں، کہ اللہ ان کو بھی مغلوب کر سکتا ہے. حقیقت میں صرف واحد وہی وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اور اس میں کسی
قسم کی زعم باطل میں نہ پڑا جائے۔ بہت اچھے ماشاءاللہ، جو توہمات اس موقع پر لوگوں میں رائج ہو چکی ہیں، مفتی صاحب نے اس کی طرف توجہ بھی دلائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیں یہاں پر کہ جب ایسا ہو، یعنی چاند گرہن یا سورج گرہن ہو، تو اس کے لیے کیا خاص عمل ہے اس موقع پر جو ہمیں پڑھنا چاہیے؟ کوئی خاص نماز ہے تو وہ ارشاد فرما دیں، تاکہ اب لوگوں کو اگلا لائے عمل بھی دے دیا جائے کہ بھئی کرنا کیا ہے۔ ہاں دیکھیں، یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ جب اس قسم کے معاملات ہوں تو کرنا کیا چاہیے۔ کرتے کچھ اور رہے ہوتے ہیں ہم، لیکن کرنے کا حکم کیا ہے، اس میں متعلق 2 نمازیں منقول ہیں۔ اگر چاند گرہن ہو تو نماز خسوف، اچھا لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں بعض اوقات، کوئی خسوف کو کسوف اور کسوف کو خسوف یہ مرج ہو جاتا ہے بعض اوقات، تو میں آسان الفاظ میں بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ جب یہ خے ہے نا، خے میں چاند بنا ہوا ہے تو سمجھ لیں چاند گرہن ہے، واہ 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 واہ، اور کاف یہ سورج گرہن کی طرف منسوب ہے۔ تو نماز خسوف جب چاند گرہن ہو تو آپ نماز خسوف ادا کریں، یہ مستحب ہے، اور سورج گرہن ہو تو وہ نماز کسوف ہے۔ نماز کسوف جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، یعنی سورج گرہن کے موقع پر آپ اجتماعی طور پر بھی کر سکتے ہیں، انفرادی طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اجتماعی طور پر آپ اس کا اہتمام کریں، دعا کا اہتمام کریں۔ سورج گرہن ہونے سے پہلے اس کا اہتمام کیا جائے، اور جب سورج گرہن ہو رہا ہو، بعد میں اس کی روایت نہیں ملتی، پہلے یا اس وقت جب ہو رہا ہو اس وقت کیا جائے، اور ذکر و اذکار اجتماعی طور پر سب جمع ہو۔ اور صدر الشریعہ نے تو یہ لکھا کہ سورہ بقرہ جیسی کوئی سورت، طویل سورت اس میں تلاوت کی جائے تو بہتر ہے، ورنہ جو بھی سورت تلاوت کر لے اجتماعی طور پر یہ اہتمام کرے، ذکر و اذکار کرے۔ جب تک یہ سورج گرہن ہے مسجد میں بیٹھے اللہ کا ذکر کرے، اذکار کرے، دعائیں کرے، اللہ کی اس قدرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں طلب کرے، اللہ سے معافی طلب کرے۔ اور نماز خسوف جو ہے چاند گرہن، اس میں حکم یہ ہے کہ آپ انفرادی نماز پڑھیں، خواتین مرد گھر میں پڑھیں، مرد مسجد میں آ جائیں، جہاں بھی ہو انفرادی طور پر نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ تو سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر یہ نماز خسوف اور کسوف یہ احادیث سے ثابت ہے، دعاؤں اور استغفار کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے علماء حق جو ہے ان کا انداز دیکھیں آپ، یعنی کہ موقع کوئی بھی ہو، بات قرآن کی ہو رہی ہے، بات اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کی ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں یہ دیگر یہ چیزیں ہیں ہی نہیں کہ جن کو خرافات کہا جاتا ہے۔ ہم تو الحمدللہ اپنے اس منچ سے، بلکہ علماء اہل سنت جہاں جہاں پر بات کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ ہمیں ان تمام خرافات کو دور کرنا ہے، اپنے آپ سے، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو ان خرافات سے بچانا ہے کہ جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اور ان اعمال کو اختیار کرنا ہے کہ جن کی شریعت ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں، اس موقع پر نا، سورج گرہن کے موقع پر خاص طور پر ہمیں اس بات کی بازگشت سنائی دیتی ہے کہ جو حاملہ عورت ہے وہ ہاتھ میں کینچی چاقو وغیرہ یہ نہ لے، اور اس حوالے سے باتیں کافی چہمگوئیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو حقیقت کیا یہ ارشاد فرما دیں کہ حاملہ عورت کے لیے کیا احتیاط ہے؟ دیکھیں، شریعت کا جو حکم تھا میں نے آپ کو بتایا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر نمازوں کا حکم ہے، استغفار کا حکم ہے، دعاؤں کا حکم ہے۔ میری نظر سے کوئی ایسی حدیث نہیں گزری کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے یہ کہیں حکم دیا ہو کہ حاملہ عورت گھروں میں چلی جائیں، حاملہ عورت چاقو نہ لیں، حاملہ عورت چھریاں نہ لیں، اور یہ کام نہ کریں، وہ کام نہ کریں۔ اور اس سے متعلق جتنی بھی ہمارے ہاں غلط العوام باتیں مشہور ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل بے اصل باتیں ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ، اب جو ہمیشہ یہی بدگمانی رکھے اپنے اندر، ایک بات رکھے، نہیں یوں کروں گا تو ایسا ہو جائے گا، ویسا کروں گا تو ویسا ہو جائے گا، تو پھر ہو بھی ایسا ہی جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اللہ سے حسن ظن رکھے، کچھ نہیں ہوتا۔ ایمان پختہ رکھے، یقین کامل رکھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے، اور جو شریعت میں حکم ہے بس وہ کام کرے، باقی سب چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو یہ جتنی باتیں مشہور ہیں کہ چاند گرہن یا سورج گرہن کے موقع پر سوئی دھاگا نہ لے، کینچی نہ چلائے، چاقو نہ چلائے، یا اور جیسے کئی باتیں مشہور ہیں، یہ تو ہم نے تھوڑی گنوائی ہیں، آپ کی اور ہمارے یہاں برادری میں تو کتنی باتیں مشہور ہیں کہ وہ اگر ہم خواتین کو بٹھائیں تو وہ سنائیں گے، پوری لسٹ ہے اس کی۔ تو یہ جتنی لسٹ ان کے پاس موجود ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں،
نماز، دعا، ذکر، استغفار، بس یہ حکم ہے اور اسی کو پکڑے رکھیں. جب تک اصل دین کو پکڑے رہیں گے انشاءاللہ ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. بہت خوبصورت بات کی. اور آپ کی گفتگو کے دوران مستقبل بات ذہن میں آئی جی کہ اپنے ایمانی امیون سسٹم کو مضبوط کریں. یہ کیا بات. اپنی صحت کو بچانے کے لیے واہ واہ. آپ کا امیون سسٹم اتنا کارآمد ہوتا ہے آپ کے لیے, تو ایمانی امیون سسٹم آپ کا اگر مضبوط ہوگا انشاءاللہ تو یہ باتیں تو کوئی ہے ہی نہیں. بالکل بالکل. حضرت یہ جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے, ساتھ ذہن میں یہ بات بھی آئی ہے, ارشاد فرما دیں آپ کہ وہ کہتے ہیں بھائی بدشگونی ہو گئی, کالی بلی گزر گئی تھی میرے آگے سے اس لیے میرے ساتھ یہ ہو گیا, اور جو نا وہ دائیں بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو یہ ہو جائے گا, دائیں پھڑک رہی ہے تو کچھ اچھا ہوگا. تو حضرت اس کی بھی کیا گنجائش ہے اسلام میں؟ یہ باتیں ہیں, ان کی کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں گنجائش کی تو دور کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے جو بدشگونی کرے وہ شرک ہے. اللہ اتنا تو اس کو تو شرک کے قریب قرار دیا جو بدشگونی کرتا ہے اور جو اللہ کے علاوہ ان چیزوں پر وہ انحصار کرتا ہے کہ یہ کالی بلی گزری تو اب میرا کام خراب, اور یہ گھر میں کوئی خالی کینچی چلا رہا ہے تو گھر میں جھگڑے ہوں گے. گھر میں کینچی چلانے سے نہیں, زبان چلانے سے جھگڑے ہوتے ہیں. تو یہ زبان کو قابو رکھے, کینچی چلتی رہے. اسی طرح اور کئی چیزیں باتیں مشہور ہیں ہمارے ہاں کہ یہ کام ہو جائے گا تو یوں ہے, وہ کام. بدشگونی کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. حضور کا واضح فرمان مشکاۃ شریف کی حدیث مبارک, اس پر پوری اس کی تفصیل ہے. حضور نے فرمایا کہ کوئی پہلے کے زمانے میں, زمانہ جاہلیت میں, لوگ پرندوں سے بھی بدشگون اور بدشگونی لے لیا کرتے تھے. کوئی کام کرنا چاہتے تھے تو پرندہ اڑاتے تھے, اگر وہ دائیں جانب اڑ گیا تو سمجھتے تھے یہ اچھا کام ہے, بائیں جانب اڑ گیا تو سمجھتے تھے یہ برا کام ہے. حضور نے کہا لا طیارہ, کہ یہ کوئی بدشگونی کچھ نہیں ہے. ولا سفرا, جس طرح سفر کے متعلق بھی مشہور ہے کہ ہمارے ہاں 13 تیجیاں بھاری ہوتی ہیں, یہ لازمی بتائیں. یہ سفر کے متعلق جو باتیں عوام میں مشہور ہیں, ماہ سفر. دیکھیں اتنی پیاری بات کہ آپ محرم الحرام کہتے ہیں, کسی بھی مہینے کے ساتھ مظفر کا لفظ نہیں ہے, سفر کے مہینے کے ساتھ مظفر کا لفظ ہے. مطلب یہ چلا کہ سفر ناکامیوں کا نہیں, کامیابیوں کا مہینہ ہے. اور سفر تو اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں بڑی, ہم یہاں نکاح کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں, سب سے مبارک نکاح حضور کے بعد حضرت مولا علی حضرت فاطمہ کا سفر میں ہوا. اللہ اکبر. ہم یہاں سفر میں ان کو ناجائز سمجھتے ہیں اس کو. تو یہ اور بھی کئی چیزیں ہیں. تو سفر کے مہینے سے متعلق بھی جتنی باتیں مشہور ہیں غلط العوام ہیں. اس قسم کی کوئی باتیں اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے بدشگونی لینا. بلکہ میں اب ضمن عرض کروں, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے جہاد پر, تو آپ سے کسی نے اشارہ کیا چاند کی طرف, تو آپ سمجھ گئے کہ وہ کیا اشارہ کرنا چاہتا ہے. یعنی چاند کی منزلوں کے حوالے سے اس وقت بھی یہ خیال تھا کہ چاند جب اس منزل میں ہوگا تو یہ شگون اچھا نہیں ہے. تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو, اب تو میں ضرور جاؤں گا. اور آپ فرماتے ہیں کہ اس معرکے میں حضور کے وصال کے بعد سب سے زیادہ برکتیں اس میں حاصل ہوئی. سبحان اللہ. اور یہی روایت حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس قسم کے چیزوں پر جو بندہ یقین رکھ لے پھر اس کے ساتھ معاملات بھی ویسے ہونے لگ جاتے ہیں. کیونکہ اس قسم کے معاملات پر یقین ہی نہ رکھے, اللہ کی ذات پر توکل رکھے, بھروسہ رکھے, اور یہ ساری چیزیں بے اصل ہیں, ان کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیے مفتی صاحب. اچھا یہ بڑا گھریلو مسئلہ میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں کہ بعض اوقات گھروں میں نا کہا جاتا ہے کہ جب سے فلاں آئی ہے نا ہمارے گھر میں تب سے مسائل شروع. یہ ہے ہی منحوس. کسی انسان کو منحوس کہنا, بہو کو یا کسی اور رشتے کو, یعنی کیا مطلب یہ ہو سکتا ہے ایسا کہ یار کوئی بندہ منحوس ہو نعوذ باللہ اور پھر اس کی نحوست پورے گھر میں پھیل رہی ہو, کس مطلب بغیر کوئی وجہ کے. ایک تو ہوتا ہے نا وجہ کہ بھائی وہ ناپاک رہتا ہے, وہ الگ چیز ہے, لیکن کسی انسان کو ویسے ہی بس اس کے ہونے کو منحوس کہنا کہ اس کی اجازت ہے. دیکھیے اس پر مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی. اس کو صوفیاء کرام نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ ایک بادشاہ, اس کے دور میں ایک شخص تھا کہ وہ کالا بھی تھا اور کانا بھی تھا. اچھا. تو لوگ اس کو منحوس جانتے تھے کہ بھائی جس نے اس کا صبح صبح منہ دیکھ لیا اب اس کے کام بگڑ جائیں گے. تو یہ بات بادشاہ تک پہنچی. بادشاہ نے کہا کہ میں بھی چیک کروں کیا واقعی ایسا ہے. تو اس نے کہا کہ صبح صبح جب میں اٹھوں تو مجھے اس کا چہرہ دکھایا جائے. تو جب صبح صبح وہ اٹھا تو اس کو اس کالے اور کانے کو سامنے پیش کر دیا گیا. اب اس نے دیکھ لیا, ٹھیک ہے, وہ چلا گیا. جیسے ہی وہ باہر آیا اور اپنے جوتے پہننے لگا تو اس کو اس نے بچھو نے کاٹ لیا.
اور جیسے ہی بچھو نے کاٹا تو اس نے کہا اب تو اس کی خیر نہیں ہے، یہ تو بالکل صحیح ہوا، اور اس نے اس کا فرمان جاری کر دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، اس کو قید کر دیا جائے، اور تاریخ مقرر کر دی کہ فلاں دن اس کو اڑا دیا جائے۔ تو ایک عقل مند سمجھدار مشیر وزیر بھی تھا۔ دیکھیں بعض اوقات وزیروں اور مشیروں کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے، بالکل۔ چونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تھا نا کہ آپ کے دور میں اتنا انتشار افتراق ہے اور شیخین کریمین کے زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تو بولا ان کو مشورہ دینے والے ہم تھے اور ہمیں مشورہ دینے والے تم ہو۔ تو مشیروں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں جو بگاڑ ہے اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ تو وہ ایک اچھا نیک مخلص مشیر تھا، وزیر تھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ دیکھیں، آپ نے حکم تو صادر کر دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو قید کر دیا جائے، آپ دوسری طرف یہ بھی تو سوچیں کہ اس نے بھی صبح صبح آپ کو دیکھا تھا جب سے اس کی موت کی خبر آپ نے سنائی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اس کے لیے بھی وہ دن نحوست کا دن تھا جب اس نے آپ کو دیکھا تھا، آپ کو دیکھا کہ آپ کے دن اب تک تو یہ زندہ تھا، جی رہا تھا، لوگ صرف منوس کہہ رہے تھے، لیکن آپ کی شکل دیکھنے کے بعد تو اس پر موت کا فرمان جاری ہو گیا۔ تو اس کے لیے کتنی نحوست کا دن ہوگا۔ اس وقت یہ بادشاہ کو بات سمجھ میں آئی، اور یہی بات اب ہم سب اپنے اوپر منطبق کر لیں کہ جو ایک دوسروں کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کو منحوس سمجھتے ہیں، تو اصل میں جو شریعت کہتی ہے کہ تم پر جو مصیبت آئے گی سب سے پہلے تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوگا، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوگا، اور پھر اس کی اور بھی اسباب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بدلے تیری بخشش کرنا چاہتا ہے۔ ہم تو غافل ہیں لیکن رب ہمارا غافل نہیں ہے۔ ہم تو اب رب کو یاد نہیں کرتے، لیکن وہ رب تو ہے کہ وہ چاہتا ہے ایمان جو لے آئے ہیں، چل تو میرے پاس آنے سے پہلے یہ چھوٹی مصیبت، وہ چھوٹی مصیبت تیری میں بخشش کر دوں۔ تو اس طرح اپنے کرتوتوں کا وبال کسی اور پر ڈال کر کسی کو منحوس قرار دینا بالکل شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی اس قسم کی چیزوں پر اون نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اس کا رد فرمایا ہے۔ ہاں، کوئی نام کے حوالے سے نہیں پسند آیا، آپ نے اس نام کو ہی تبدیل فرما دیا۔ اس طرح کے واقعات تو ملتے ہیں، لیکن کسی کی صورت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس ناراضگی کا اظہار، کسی کو بدشگونی کا، یہ اس قسم کا لینا، یہ اللہ کی تخلیق میں یہ گویا کہ ایک طرح سے اعتراض کرنے کے مترادف ہے کہ میں کسی انسان کو منحوس جان رہا ہوں تو گویا اللہ کی تخلیق میں ایک اعتراض قائم کر رہا ہوں۔ لہٰذا کوئی انسان بہو بیٹی تو یہ تو گھر کی زینت ہے، گھر کی برکت ہے، اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، اس کے لیے تو کتنے حدیثیں موجود ہیں ان کے لیے، ان کی عظمت کے لیے، تو ان کو منحوس جاننا کسی طور پر بھی شرعاً جائز نہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ مفتی صاحب، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت کم و بیش مکمل ہوا۔ آپ کا دل سے شکریہ، آپ نے بہت کمال کی گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل IDS بہار شریعت کو سبسکرائب کر لیجئے، اور فیس بک، انسٹاگرام پر ان پیجز کو لائک اینڈ فالو کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں بہاریں آئیں گی بہار شریعت سے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔